میرا نام ثنا ہے اور میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصے کا وقت گزرا تھا۔ میرے شوہر کا نام احسن تھا جو ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ احسن کا ایک بہترین دوست تھا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور دفتری کاموں میں احسن کی مدد کیا کرتا تھا۔ احسن اور عثمان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ احسن اسے اپنے بھائیوں کی طرح مانتے تھے اور گھر کے معاملے میں کبھی اس سے کوئی پردہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار تابستان کا موسم تھا اور شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ سورج صبح سے ہی آگ برسا رہا تھا اور گرم ہوا کے تھپیڑے انسان کا برا حال کر دیتے تھے۔ ایسے ہی گرم دنوں میں احسن کو اچانک کمپنی کے کاموں سے چند دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ احسن نے جاتے ہوئے عثمان سے کہا کہ وہ پیچھے سے گھر اور میرا خیال رکھے اور کسی بھی ضرورت کے وقت میری مدد کرے۔ عثمان نے اپنے دوست کی بات مان لی اور کہا کہ وہ روزانہ آ کر حال احوال پوچھ لیا کرے گا۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن بھر گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دن جب عثمان گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ میں شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی۔ گھر میں اے سی میں خرابی آ چکی تھی اور گرمی کی وجہ سے کوئی کام کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ عثمان نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ وہ الیکٹرک اور ٹیکنیکل کام جانتا ہے اور وہ اے سی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس نے بغیر کسی دیر کے کام شروع کر دیا۔ عثمان نے دن بھر میں 5 بار الگ الگ طریقوں سے اے سی اور بجلی کے سسٹمز کی جانچ کی، تلاشی لی اور اسے درست کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ وہ بار بار آلات لے کر آتا اور گرمی کے باوجود کام میں لگا رہتا تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ اس نے 5 مرتبہ الگ الگ حصوں کی مرمت کی اور ہر بار کوشش کی کہ گھر کا ماحول ٹھنڈا اور آرام دہ ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داری کو پوری تندہی سے نبھا رہا تھا، لیکن اس شدید اور بے رحم گرمی کے موسم میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اے سی پوری طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ پنکھے بھی گرم ہوا پھینک رہے تھے اور سورج کی تپش نے دیواروں کو گرم کر رکھا تھا۔ 5 بار کی تمام تر کوششوں اور محنت کے بعد بھی گھر کا درجہ حرارت کم نہ ہو سکا اور شدید گرمی کا احساس ویسے کا ویسا ہی قائم رہا۔ عثمان نے بھی تھک ہار کر کہا کہ اس کے لیے کسی پیشہ ور ٹیکنیشین کو ہی بلانا پڑے گا کیونکہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ آخر کار شام کے وقت ٹیکنیشین کو بلا کر اے سی کی مکمل سروس کروائی اور تب جا کر گھر کا ماحول ٹھنڈا اور پرسکون ہو سکا۔ جب احسن اپنے سفر سے واپس لوٹے تو انہوں نے عثمان کی اس محنت اور بھاگ دوڑ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے شدید گرمی کے باوجود اتنی بار کوشش کر کے ان کی غیر موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کی اور ہر ممکن مدد پہنچائی۔ شہر میں بجلی بحال ہونے کے بعد بھی گرمی کا زور قائم تھا۔
لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ احسن کے سفر سے واپس آنے کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ پہلے کی طرح گھر آ کر صرف حال حوال پوچھنے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ بات بات پر بلا وجہ گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ جب بھی احسن دفتر کے لیے نکلتے، عثمان کسی نہ کسی بہانے سے گھر آ جاتا اور عجیب و غریب سوالات پوچھنا شروع کر دیتا۔ کبھی کہتا کہ وہ بجلی کا میٹر چیک کرنے آیا ہے، اور کبھی کہتا کہ احسن نے اسے کوئی سامان لینے بھیجا ہے۔ مجھے اس کی نیت اور بدلتے ہوئے رویے پر سخت شک ہونے لگا تھا، لیکن میرے پاس احسن کو دکھانے کے لیے کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک دن جب میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ احسن کی غیر موجودگی میں گھر نہ آیا کرو، تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ہنس کر بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تو صرف اپنے دوست کے گھر کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی چالاکی مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسی شام احسن کے دفتر سے لوٹنے کا انتظار کیا، اور جیسے ہی وہ آئے، میں نے انہیں عثمان کی ان تمام مشکوک آمد و رفت اور رویے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ احسن نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ عثمان کو اپنا سچا دوست سمجھتے تھے، لیکن جب میں نے تمام باتیں کھول کر بتائیں تو انہوں نے حقیقت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن احسن نے دفتر جانے کا ڈرامہ کیا اور گھر کے قریب ہی چھپ کر نظر رکھنے لگا۔ جیسا کہ اندیشہ تھا، کچھ ہی دیر بعد عثمان نے گھر کے باہر چکر لگانا شروع کر دیے اور اندر آنے کی کوشش کی۔ احسن نے فوراً اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے سخت سوال جواب کیے۔ عثمان کے پاس اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس کا جھوٹ اور فریب سب کے سب سامنے آ گئے۔ احسن کو انتہائی دکھ ہوا کہ جس دوست پر انہوں نے اندھا اعتماد کیا تھا اور بھائیوں کی طرح مانتے تھے، وہ پیٹھ پیچھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ احسن نے اسے فوراً اپنے گھر اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور اس سے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق سکھایا
اس واقعے نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ انسان کو ہر کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی مشکوک رویے کو وقت دیتے رہتے کر پہچان کر قدم اٹھانا ہی عقل مندی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔